الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لست كأحدكم أني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. ہم پہ احمد کا وہ سایہ، ہم پہ اشرف کا کرم، سیدی مختار اشرف باز صفات راستے اور اعظم بہنے بے سرو سامان مدد قبلہ نی مدد کعبہ ایمان مدد بگردہ بے بلا سادہ کشتی بڑی فانو شکستارہ تو کشتی بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی. اے اشرف زمانہ مدد نما درہائے بستراز کلید کرم کشا سرورا شاہبار کریمہ دستگیرہ اشرفا حرمت روح پیمبر یک نظر کن سورما. ایسا کوئی محبوب ہوگا نہ کہیں ہے، ایسا کوئی محبوب ہوگا نہ کہیں ہے، آدم سے لے کے قیامت تک ہوگا نہ کہیں ہے، کہ بیٹھا ہے چٹائی پر مگر عرش نشین ہے، بیٹھا ہے چٹائی پر مگر عرش نشین ہے. اور یا رسول اللہ فرش پہ بیٹھے بیٹھے عرش دیکھ لینا بھی کمال تھا، مگر آپ کو اپنی حیات ہی میں اپنے جسم مبارک کے ساتھ ساتوں آسمانوں کی سیر کر کے اپنے رب کے جلووں کو بھی دیکھ کر کے آئے، جس کو آپ اور ہم شب اسرا کے نام سے یاد کرتے ہیں. مگر آپ سے پروردگار کو محبت اتنی ہے، آپ کے رب کو آپ سے پیار اتنا ہے کہ دنیاوی زندگی میں آپ کو صرف ایک مرتبہ اپنے جلوے کے لیے بلایا، مگر آپ کا اختیار اور آپ کا پاور اتنا ہے، کوئی کہہ نہ دے کہ حضور تو دوبارہ جانا چاہتے تھے، مگر پروردگار نے دوبارہ ان کی حیات میں ان کو بلایا ہی نہیں. عاشق نے کسی کے اعتراض سے پہلے ہی جواب دے دیا اور بتایا آقا تو جو چاہے تو ہر شب ہو مثال شب اسرا. یا رسول اللہ تو جو چاہے تو ہر شب ہو مثال شب اسرا. کیوں؟ کیونکہ 2-4 قدم تیرے لیے عرش بری ہے، 2-4 قدم تیرے لیے عرش بری ہے. اور کیا کچھ نہیں ملتا تو جہاں کو تیرے در سے، کیا کچھ نہیں ملتا دو جہاں کو تیرے در سے. ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے، ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے. اور اگلا شعر آپ سنیں گے یقین مانے دل خوش ہوگا اور اپنے مقدر پر ناز ہوگا. اس کا ریزن کہ ہر ایک کو میسر نہیں اس در کی غلام. یہ قسمت کی بات ہے، ہر ایک کو میسر نہیں اس در کی غلامی، ہر ایک کو میسر نہیں اس در کی غلامی. اس در کا تو دربان بھی جبریل امی ہے، اس در کا تو دربان بھی جبریل امی ہے. تو پھر عاشق ڈھونڈ کر کیوں نہ کہے کہ فخر میں دل میں فخر کا دریچہ باز کرنا چاہیے. یا رسول اللہ جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے، جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے. اور بریلی کی سرزمین پر ہو یا مدینے کی سرزمین پر یا مکے کی سرزمین پر کوئی اپنے مقدر پر کتنا ہی ناز کرتا رہے، مگر ایک حقیقت اور آیا رہے گی کہ آقا میں ناز کرتا رہوں مگر پھر بھی پریشان ہوں کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے مری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. آقا فقط ایک جہاں 2 جہاں 3 جہاں 4 جہاں کا نہیں، بلکہ خالق کا بندہ اور تمام خلق کا آقا
پوچھے. حضور علیہ السلام سے کسی نے سوال پوچھا, آقا آپ کو کب پتا چلا کہ آپ کو آپ کے اعلان نبوت کا وقت قریب ہے؟ تو میرے کریم نے اپنے صحابی سے, میرے کریم نے اس عاشق سے ارشاد فرمایا, میں ایک دفعہ راستے سے جا رہا تھا تو اچانک دو فرشتے ظاہر ہوئے. دو فرشتے میرے سامنے آئے اور ایک فرشتہ زمین پر آیا اور ایک فرشتہ آسمان اور زمین کے درمیان ہی رہا. وہ فرشتے نور کا ترازو لے کر کے آئے تھے. ایک فرشتے نے دوسرے فرشتے سے کہا کہ کیا یہی محمد عربی ہے؟ کیا یہی اس کائنات کے آقا ہیں؟ دوسرے فرشتے نے جواب دیا کہ ہاں یہی آمنہ خاتون کے شہزادے نبیوں کے سردار ہیں. اس فرشتے نے کہا کہ ایک پلڑے میں محمد کو رکھو اور دوسرے پلڑے میں ایک آدمی کے وزن کو رکھو, دیکھا جائے گا کہ کون کتنا وزنی ہے. جب حضور علیہ السلام کو ایک پلڑے میں رکھا گیا اور اس نور کے ترازو میں دوسرے پلڑے میں ایک شخص کے وزن کو رکھا گیا تو حضور علیہ السلام کا وزن غالب رہا. نور کے فرشتے نے دیکھا تو کہا کہ اب ایسا کرو کہ 10 آدمیوں کا وزن پلڑے میں رکھو. اس فرشتے نے 10 آدمیوں کے وزن کو دوسرے ترازو میں رکھا. اس مرتبہ بھی حضور علیہ السلام کی ذات ہی غالب رہی. فرشتے نے کہا کہ ایسا کرو اب 10 کے وزن کو چھوڑو, اب 100 مردوں کے وزن سے ان کا موازنہ کرو, 100 مردوں کا وزن دوسرے ترازو میں رکھو اور پھر محمد عربی کو تول کر کے دیکھو, دیکھا جائے گا کہ ان کا وزن زیادہ ہے کہ 100 مردوں کا زیادہ ہے. جب فرشتے نے اس فرشتے کی بات کو سنا تو دوسرے پلڑے میں 100 مردوں کا وزن رکھا گیا اور جب 100 مردوں کا وزن رکھا گیا تو اس مرتبہ بھی حضور ہی کا وزن غالب رہا. جب فرشتے نے دیکھا کہ بات 10 سے نہیں بنی, بات 100 سے نہیں بنی تو اب اس نے بھی اپنے اسٹیپ بڑھائے. اب 200 نہیں 500 نہیں بلکہ ڈائریکٹ کہا کہ اب دوسرے پلڑے میں 1000 مردوں کا وزن رکھو اور دیکھو کہ محمد کا وزن زیادہ ہے یا 1000 مردوں کا وزن زیادہ ہے. فرشتے نے بات کو قبول کیا اور نور کے ترازو میں ایک پلڑے میں حضور کو رکھا, دوسرے پلڑے میں 1000 مردوں کے وزن کو رکھا. حدیث کے الفاظ ہیں, حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جب دوسرے پلڑے میں 1000 مردوں کے وزن کو رکھا گیا, کم و بیش 1000 مردوں کے وزن کو جب دوسرے پلڑے میں رکھا گیا تو اس وقت بھی مجھ محمد کا وزن ہی ان پر غالب رہا اور گویا دیکھ کر کے ایسا معلوم ہوتا تھا میرا وزن اتنا زیادہ تھا, میرے نور کا وزن اتنا زیادہ تھا کہ 1000 مردوں والا پلڑا اتنی زور سے اوپر کی طرف گیا, لگتا تھا کہ وہ وزن میرے اوپر ہی آ جائے گا. فرشتے نے کہا کہ 1000 سے بھی بات نہ بنی, ایسا کرو کہ وزن اور بڑھا کر کے دیکھو. اب فرشتے نے جواب دیا, کہا کہ تم نے 10 سے شروع کیا تھا, چلتے چلتے 1000 تک آ گئے ہو, مگر یہ محبوب رب کعبہ کی ذات ہے. تم اگر اس کائنات کو بھی دوسرے پلڑے میں رکھو گے تو خدا کے محبوب کا وزن ہی زیادہ پاؤ گے, کیونکہ یہ کائنات بنی ہی آمنہ خاتون کے شہزادے کے صدقے میں. تو یہ حضور علیہ السلام کی فقط جسمانی قوت ہے, یہ تو ہوئی حضور علیہ السلام کے پورے مبارک وجود کی بات. اس کائنات میں کوئی بھی ایسا نہیں جو حضور سے کسی بھی چیز میں زیادہ ہو سکے. اگر حضور کی روحانی قوت کو آپ دیکھیں گے تو سب سے بے مثال, اگر حضور کی آپ جسمانی قوت کو دیکھیں گے تو سب سے بے مثال. رکانہ نامی پہلوان پورے عالم میں اپنی طاقت کی وجہ سے مشہور تھا, اتنا بلوان اور اتنا طاقتور تھا. اگر گائے کی کھال پر کھڑا ہو کر کے کہتا تھا کہ 10 آدمی کھال کو کھینچ کر میرے پیر سے نکال کر کے دکھائیں, کھال کے ٹکڑے تو ہو جاتے تھے مگر رکانہ کے پیر سے کھال نکالنا ممکن نہیں تھا. اس کا ایک مرتبہ حضور علیہ السلام سے سامنا ہوا, ابھی پڑھ رہے تھے آمنے سامنے, تو دیکھیں ایک مرتبہ رکانہ حضور کے آمنے سامنے. حضور علیہ السلام سے کہنے لگا, محمد کیا آپ اسلام کی دعوتیں دیتے ہیں؟ کیا آپ ایک خدا کو ماننے کی دعوت دیتے ہیں؟ کیا آپ ہی توحید کا اعلان کرتے ہیں؟ میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے کشتی میں ہرا کر کے دکھائیں. لوگ دور دور سے میرے پاس کشتی کا مقابلہ کرنے کے لیے آتے ہیں, مگر آج تک عرب کی سرزمین پر ایسا کوئی پہلوان مجھے نظر نہیں آیا جس نے مجھے میری پیٹھ زمین پر ٹکائی ہو. حضور علیہ السلام نے اس کی بات کو قبول کیا اور کہا کہ رکانہ تو کشتی کی تیاری کر, اگر تیری چاہت ہے کہ تم مجھ محمد سے مقابلہ کرے تو اپنے ساز و سامان کے ساتھ, تو اپنی چیزوں کے ساتھ کشتی کی تیاری کر. حضور علیہ السلام کی بات کو سن کر کے رکانہ اپنا کشتی والا لباس بھی پہن کر کے آیا, اسے اپنے جسم پر جو چیزیں لگانی تھی وہ چیز لگا کر بھی آیا, اسے جو ڈائٹ لینی تھی جو چیز کھانی تھی وہ کھا کر بھی آیا, کیونکہ وہ جانتا تھا کہ جتنا لوگ عرب میں مجھے جانتے ہیں اتنا ہی لوگ محمد عربی کو بھی جانتے ہیں, بلکہ ان کی شہرت تو مجھ سے بھی زیادہ ہے. اگر میں ان کو کشتی میں ہراؤں گا تو میرے نام کے ساتھ 4 چاند اور لگ جائیں گے. اس
جس خواہش کو لے کر کے حضور کی بارگاہ میں آیا تھا، ابھی تو کھڑے کھڑے دیر بھی نہیں ہوئی تھی، حضور نے ایک ہی ہاتھ پکڑ کر کے زمین پر ٹکا دیا۔ رکانہ حضور کی جسمانی طاقت کو دیکھ کر ہکا بکا رہنے لگا۔ حضور علیہ السلام کی طرف نگاہ ششدر سے دیکھ رہا تھا اور دیکھ رہا تھا کہ یہ کیا ہوا۔ آج تک بیرون عرب کے لوگ بھی رکانہ کو ہرا نہ سکے۔ محمد تو کئی دن کے فاتح بھی کیا کرتے ہیں، ان کے گھر میں تو کئی دن چولہا بھی نہیں جلتا۔ جتنی طاقتور غذائیں میں استعمال کرتا ہوں، شاید ظاہری طور پر اتنی طاقتور غذائیں بھی ان کی نہیں ہوتی ہوں گی، مگر میں نے تو ہاتھ ہی بڑھایا تھا اور انہوں نے پکڑ کر کے زمین پر پٹک دیا، اور مجھے بھی خبر نہیں ہوئی کہ حضور نے جٹ کب کیا اور پٹ کب کیا۔ اس نے حضور علیہ السلام سے خواہش کا اظہار کیا، کہا کہ یہ تو اتفاقی جیت تھی آپ کی، میں نے تو اچانک ہاتھ آگے بڑھایا تھا، میں مکمل طور پر تیار نہیں تھا۔ حضور علیہ السلام نے پھر آقا میرے دونوں جہاں کے ہیں، کہا کہ ٹھیک ہے رکانہ تو پھر سے کھڑا ہو جا، تیری خواہش ہے تو پھر سے میرے ساتھ مقابلہ کرے تو پھر سامنے آ۔ جب رکانہ دوبارہ حضور علیہ السلام کے سامنے آیا تو میرے کریم نے دوبارہ اتنی جلدی سے اس کو پکڑ کر کے پٹکا کہ وہ ایک مرتبہ پھر حضور کو دیکھ کر کے ششدر رہ گیا۔ حضور علیہ السلام کو دیکھ کر کے اس کو بھی اندازہ ہو گیا میں آج ہی نہیں بلکہ پوری زندگی بھی ان سے اسی طرح لڑتا رہا تو یہ ہاتھ پکڑ کے پٹک دے رہی ہوں۔ تو یہ حضور علیہ السلام کی جسمانی قوت رہی۔ اگر حضور علیہ السلام کی مبارک جسم کی ایک اعضاء کی بھی بات کریں، فقط ایک اعضاء کی بھی بات کریں تو حضور علیہ السلام کے جسم اطہر، جسم اقدس، جسم اطہر اتنے مبارک اعضاء میرے حضور کے ہیں کہ فقط ایک ہی عضو پر بات کی جائے گی، یقین مانے یہ ایک نہیں ایسے کئی بیانات مکمل ہو جائیں گے، مگر کما حقہ حضور کی حمد و ثنا بیان نہیں ہو سکے گی۔ اگر حضور کی نگاہ کرم دیکھیں تو سب سے بے مثال، حضور کا دست اقدس دیکھیں تو سب سے بے مثال، حضور علیہ السلام کا لوحہ ذہن دیکھیں تو سب سے بے مثال، حضور علیہ السلام کا دم کرنا دیکھیں تو سب سے بے مثال، اور اگر حضور جلال میں کسی کے لیے جملے زبان اقدس سے ارشاد فرما دیں تو پھر وہ بھی سب سے بے مثال۔ جو لوگ حضور سے دشمنی رکھتے ہوں، جو حضور کی باتوں کا سراسر انکار کرتے ہوں، اگر حضور علیہ السلام ان کے متعلق بھی کچھ فرما دیں تو ان کی جیت ڈگمگ ہونا شروع ہو جایا کرتے تھے۔ ظاہری طور پر تو حضور کی باتوں کا انکار کیا کرتے تھے، کہتے تھے معاذ اللہ یہ جھوٹے ہیں، لیکن اگر حضور نے کبھی ان کے متعلق ڈر والی کوئی بات سنائی ہے، ان لوگوں کے جی بھی اس قدر گھبرائے ہیں کہ انہیں نہ دن میں سکون آیا ہے نہ رات میں قرار حاصل ہوا۔ جیسا کہ بڑا مشہور واقعہ ہے، ابو لہب کے ایک بیٹے نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر کے گستاخی کی، جس کو اتبا کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اس نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر کے بد کلامی بھی کی، اور ایک بات اور ملتی ہے کہ اس نے حضور علیہ السلام کا دامن مبارک پکڑ کے پھاڑ بھی دیا۔ حضور علیہ السلام عام طور پر جلال میں نہیں آیا کرتے تھے، مگر اس دن میرے کریم نے کہا اللہم صلی علیہ قلب بالکلام، اے اللہ اپنے درندوں میں سے ایک درندہ اس پر مسلط فرما۔ میرے کریم کی زبان اقدس سے یہ کلمات نکلنے سے عتبہ پر ہیبت طاری ہونے لگی، اور یہ بات جب عتبہ کے والد ابو لہب کو پتا چلی، ظاہری طور پر ہمیشہ حضور کا دشمن رہا ہے، مگر جب اس کو بھی یہ بات پتا چلی تو اس دن سے اپنے بیٹے کے باہر نکلنے تک پریشان رہتا تھا، کیونکہ ان لوگوں کی ہٹ دھرمی اور ان لوگوں کا انکار کرنا، حضور علیہ السلام سے دشمنی رکھنا فقط حسد کی سبب تھا، فقط مصطفیٰ سے دشمنی جو تھی بغض اور حسد کی وجہ سے تھی، مگر وہ لوگ جانتے تھے بلا آخر یہی نبی آخر الزمان ہے، ان کی زبان سے جو بات نکلی ہے وہ روز قیامت تک سچ رہے گی۔ جب حضور علیہ السلام نے ابو لہب کے بیٹے کے لیے بد دعا فرمائی تو عتبہ کا پورا خاندان پریشان ہونے لگا، تاکہ ان کی زبان سے کلمات نکل گئے، اور ان کی زبان سے کلمات نکلنا ایسا ہے گویا کائنات الٹ پلٹ سکتی ہے، مشرق و مغرب ختم ہو سکتے ہیں، مگر جو بات ان کی زبان سے نکل جائے وہ رد نہیں ہو سکتی۔ وہ لوگ بخوبی اس بات کو جانتے تھے، بہت حفاظت کرنے کی کوشش کی، جہاں تک کام چل سکا چلایا۔ بناخیر ایک ایسا معاملہ ابو لہب کو پیش آیا کہ اس کو اپنے ہی بیٹے کو امیر کعبہ بنا کر کے باہر بھیجنا تھا۔ جب اس نے اپنے بیٹے کو ایک قافلے کا امیر بنا کر کے باہر بھیجا، اور جس جگہ ان لوگوں نے قیام کیا تھا تو پادری کو پتا چلا کہ عرب کے رہنے والے لوگ یہاں آئے ہیں اور انہوں نے یہاں خیمے نصب کیے ہیں۔ ان لوگوں
عرب کے لوگوں کی خبر سن کے پادری نے کہلوا دیا تاکہ آئے ہو بہت ٹھیک، مگر حفاظت سے رہنا کہ اس علاقے میں درندے بہت ہیں۔ جب لوگوں نے اس بات کو سنا تو انہیں ابو لہب کی گھبراہٹ یاد آیا، ابو لہب کا بے چین اور بے قرار ہونا یاد آیا۔ لوگوں نے میٹنگ کی کہ ہمارے سپرد کر کے اپنے بچے کو بھیجا ہے، ایسا نہ ہو کہ اس قافلے میں نقصان ہو تو عرب جا کر ہمیں بھی نقصان اٹھانا پڑے۔ لوگوں نے کوئی صورت نکالی کہ کسی طرح اس کو اتنا محفوظ کر لیا جائے کہ کسی بھی ذریعے سے اس کو نقصان نہ ہو۔ تو لوگوں نے اس کو ٹھیک بیچ میں سلا کر کے چاروں طرف خود سو گئے تاکہ کوئی درندہ اس تک پہنچ ہی نہ سکے۔ مگر وہ حضور علیہ السلام کی زبان سے نکلے کلمات تھے، اے قول محمد، قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا لاکھ زمانہ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ جب حضور علیہ السلام نے اس کے لیے اپنی زبان سے کلمات نکال دیے تو اب اس کائنات میں کسی میں بھی اتنی طاقت نہیں رہی کہ وہ حضور کے کلمات کا بھی مقابلہ کر سکے۔ بلا آخر لوگوں نے اس کو ٹھیک سینٹر میں بیچوں بیچ سلایا اور چاروں طرف ارد گرد جتنے لوگ تھے وہ دور دور تک سوتے رہے تاکہ کوئی بھی وحشی درندہ اور نقصان پہنچانے والا جانور اس تک نہ پہنچ سکے۔ مگر اس کی قسمت میں یہی لکھا تھا، چاہے اس کے لیے ایک شیشہ پگھلا کر دیواریں بنائی جائیں، مگر حضور کی زبان سے جو کلمات ادا ہو گئے اس کا نقصان اسے ضرور اٹھانا تھا، ان کلمات کی اور گستاخی کی بھرپائی اسے ضرور کرنی تھی۔ رات کا جب وقت ہوا، رات چھانے لگی، خوب اندھیرا ہوا تو ایک درندہ جنگل سے نکل کر کے آیا، اور وہ درندہ کوئی معمولی جس کو دیکھ کر کے بڑے بڑے جانور اپنا راستہ بدل لیں۔ لوگوں نے دیکھا کہ جنگل سے ایک شیر نکل کر کے آیا، اس کو اپنی جان کی پرواہ نہیں تھی، سب چاہتے تھے کہ ہمیں نقصان نہ پہنچے۔ اس درندے نے سب کو سونگنا شروع کیا، باری 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 سونگنا شروع کیا۔ اچھا اس کو کسی چیز سے ڈھکا کر چھپا کر کے سلایا۔ ان لوگوں نے بھی اپنی پوری کوشش کی کہ کسی طرح، مگر جب مقدر میں نقصان اٹھانا لکھا ہو، جب محمد کا جمال بے مثال ہے تو ان کا جلال کا سامنا پھر کون کر سکتا تھا۔ حضور علیہ السلام کی دعا تھی درندے کا پہنچنا تھا۔ اس نے باری باری سب کو سونگنا شروع کیا، دیکھا کہ ان میں سے کسی سے بھی گستاخ رسول کی بو نہیں آئی، تو اس نے اسی چیز کی طرف چھلانگ لگائی جس سے اس کو ڈھکا گیا تھا، اور بالکل اس کے منہ پر اپنی ناک رکھ کر کے سونگا تو کہہ لے کہ جانور کو بھی پتا تھا کہ گستاخ رسول کون ہے۔ اس نے اسی وقت اسی چیز کے اندر ابو لہب کے بیٹے کو پھاڑ کر کے رکھ دیا۔ یہ حضور علیہ السلام کی گستاخیاں کرنے کا نتیجہ ہے۔ اگر کسی کو دنیا میں نقصان اٹھانے کو نہیں مل رہا تو اور ڈرے، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ تم نے دنیا سکون سے نکالی اور اپنے ہر جرم کا حساب فقط آخرت کے حوالے کر دیا۔ ایسا نہ ہو، بلکہ صحابہ تو دعا کیا کرتے تھے، معلوم ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہو، خطا ہوئی ہو، اس کی سزا دنیا ہی میں دے دینا، آخرت کے بدلے میں کچھ بھی نہ رکھنا، کیونکہ وہاں اگر سزا ملی تو اس کو سہنے کی طاقت اور وسعت ہم ہمارے کمزور جسم نہیں رکھتے۔ تو حضور علیہ السلام کی دشمنی اتنی ہوئی، اور حضور علیہ السلام سے کوئی عتبہ نامی محبت کرے تو پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا ایک تو یہ عتبہ تھا جو گستاخ رسول بنا، عتبہ بن ابو لہب، اور ایک وہ عتبہ بن فرقد ہے جو حضور علیہ السلام کی غلامی میں اپنی زندگی گزار رہے تھے، مگر ان کی ایک خاص بات یہ تھی کہ ان کے جسم سے ہمیشہ خوشبو آتی تھی، ان کے جسم سے ہمیشہ خوشبو آتی تھی، جبکہ یہ اپنی زندگی میں خوشبو استعمال ہی نہیں کرتے تھے۔ اس سے زیادہ حیرانی کی بات یہ تھی ان کا جسم اتنا مہکتا تھا کہ یہ کہیں بھی بیٹھ جائیں تو ان کی خوشبو کے آگے دوسری خوشبو نظر ہی نہیں آتی تھی، لیکن یہ زندگی میں خوشبو لگاتے بھی نہیں تھے۔ سب حیران تھے کہ عتبہ بن فرقد کی جسم سے اتنی خوشبو کس بات کی آتی ہے۔ ان کی 4 بیویاں تھیں، اور ایک عرصے سے چاروں اس کوشش میں تھی کہ کوئی تو ایسا دن آئے کہ ہماری خوشبو عتبہ کی خوشبو پر غالب آ جائے، ہماری خوشبو عتبہ کی خوشبو کے آگے زیادہ لگے، مگر ان کی تمام تر کوششیں ناکام رہی، اور حضرت عتبہ بن فرقد کی خوشبو ہمیشہ تمام خوشبوؤں پر غالب رہی۔ ایک مرتبہ چاروں بیویوں نے مشورہ کیا، کہا کہ ایک کام کیا جائے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ عتبہ کی خوشبو سے کوئی جیتا نہیں جا سکتا، یہ ہو سکتا ہے کہ ہم عتبہ ہی سے ان کی خوشبو کا راز لے لیں، ممکن ہے وہ خوشبو ہمیں بھی میسر آئے، یا عتبہ کی اس خوشبو کا راز پتا چلے تو ہم بھی فائدہ حاصل کر سکیں۔ چاروں بیویاں حضرت عتبہ بن فرقد کی بارگاہ میں آئی اور عرض کرنے لگی، سرکار ہمارے سر کے تاج، ہم نے بہت کوششیں کی،
الگ الگ خوشبوئیں استعمال کی، ایک اچھا خاصا کلیکشن آپ سے جیتنے کے لیے ہم نے جمع کر لیا، مگر عرصہ بیتا جا رہا ہے، آپ کی خوشبو پر ہماری کوئی بھی خوشبو غالب نہیں آتی۔ آخر ایسا کون سا عطر آپ استعمال کرتے ہیں، ایسی کون سی خوشبو آپ کے ہاتھ لگی ہے کہ ہمیں اب تک آپ کی خوشبو کے آگے کامیابی نہیں ملی؟ حضرت عتبہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، کہا کہ خواتین تم میری خوشبو سے آج نہیں روز قیامت تک نہیں جیت سکتی، کیونکہ بات ایسی ویسی نہیں، یہ کوئی معمولی دنیاوی خوشبو نہیں، بلکہ میں ایک مرتبہ بہت بیمار ہوا تھا، میرے جسم پر دانے نکل آئے تھے، میں نے حکیموں سے علاج کو کروایا مگر مجھے اپنی بیماری کا کوئی مکمل علاج نہ ملا، تو میں پریشان ہو کر کے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، میں نے حاضر ہو کر کے آقا سے مسئلہ عرض کیا، میں نے حضور کو اپنی پریشانی بتائی، حضور نے میرا مسئلہ سن کر کے کہا عتبہ کرتا اتار کر کے سامنے بیٹھ جاؤ۔ جب حضور نے فرمایا عتبہ اپنا کرتا اتارو، میں کرتا اتار کے حضور کے سامنے بیٹھا، آمنے سامنے میں اور حضور تھے۔ جب حضور علیہ السلام کے فرمان پر عمل ہوا تو میرے کریم نے میری پیٹھ پر بھی اپنا دست اقدس پھیرا تھا، میرے کریم نے میرے پیٹ پر بھی اپنا دست اقدس پھیرا تھا۔ وہ دن ہے اور آج کی گھڑی ہے، اس دن سے عتبہ کو اب تک کبھی خوشبو لگانی نہیں پڑی، کریم نے جس دن سے ہاتھ میرے جسم پر لگایا تھا وہ دن ہے اور آج کا وقت ہے کہ عتبہ جہاں جاتا ہے وہاں تمام محفلوں میں خوشبو ہی خوشبو نظر آتی ہے۔ تو دیکھیں کوئی حضور کی گستاخی کرے تو اس گستاخی کی بدبو درندے بھی سونگ لیا کرتے ہیں، اگر عتبہ حضور کی شان میں گستاخی کرے تو اس کی گستاخی کی بدبو شیروں تک کو جنگلوں میں آ جاتی ہے، اور اگر کسی عتبہ کے جسم پر حضور اپنا دست اقدس لگا دیں تو قیامت تک ان کا جسم مہکا کرتا ہے۔ یہ حضور علیہ السلام کی ذات سے وابستہ ہونے کی برکتیں ہیں، اور ایسا نہیں کہ یہ برکتیں فقط صحابہ ہی کو ملی، ایسا نہیں کہ حضور کی ذات سے فائدہ صرف صحابہ اٹھا سکتے تھے، بلکہ 14 صدیوں کے بعد بھی اگر بریلی کا تاجدار حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے محبت کے عقیدے پیش کرے تو اسے جالیوں کے سامنے حضور علیہ السلام کی ظاہری زندگی نظر آتی ہے۔ اگر کوئی حضور کی بارگاہ میں محبت سے حاضر ہو جائے، اگر حضور کے عقیدات کی طلب لے کر کے حضور کی بارگاہ میں پہنچے تو لوگ تو خوابوں میں حضور کو دیکھا کرتے ہیں، مگر احمد رضا تو وہ ہے جنہوں نے جیتی جاگتی آنکھوں سے حضور کے جلووں کو دیکھا ہے، اسی لیے تو کہا تھا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے جھک جانے والا۔ اور دیکھیں حضور علیہ السلام عاشقوں کو آج بھی دیدار ہوتا ہے، بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو حضور علیہ السلام کی زیارت ہو جاتی ہے، اور خواب میں دیکھنے پر بھی حضور کو کتنی برکتیں ملتی ہیں۔ ایک عاشق رسول ہیں، نام میرے ذہن میں نہیں اس وقت، مگر ان کا معمول تھا کہ وہ روزانہ انہوں نے فکس کر رکھا تھا کہ مجھے اتنے درود پاک پڑھ کر کے سننا ہے، اور میں اتنے درود پاک پڑھے بنا سننا نہیں۔ آپ درود پاک پڑھیں، میں ان کا نام بتا دیتا ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد علی حضرت محمد بن سعید رضی اللہ عنہ ایک ایسے عاشق رسول ہیں جو بہت نیک بھی رہے، اور انہوں نے فکس کر رکھا تھا کہ مجھے روزانہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اتنے درود پاک کا نذرانہ پیش کر کے ہی سونا ہے۔ یہ بتاتے ہیں کہ ایک رات ایسا ہوا جب میں درود پاک پڑھ کر کے سویا نہیں تھا، ادھر میرے درود پاک مکمل ہوئے تھے، ادھر آنکھ لگی اور سرکار علیہ السلام خواب میں تشریف لے آئے۔ جب حضور علیہ السلام خواب میں تشریف لے آئے، درود پاک پڑھنے کی بہت برکتیں ہیں، بلکہ ایک روایت اور درود پاک کے حوالے سے میں پڑھ رہا تھا کہ اگر کسی محفل میں حضور علیہ السلام پر درود پاک پڑھا جائے، خوشبوؤں کی بات چل رہی ہے، ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ صلاۃ بدوام ملک اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس محفل میں حضور علیہ السلام پر محبت سے درود پاک پڑھا جاتا ہے، اس محفل سے ایک خوشبو ایسی نکلتی ہے جو آسمانوں تک پہنچتی ہے، اور جب وہ خوشبو آسمانوں تک پہنچتی ہے، ایک نہیں دو نہیں بلکہ آسمانوں تک پہنچتی ہے، تو آسمانوں کی تمام فرشتے اس خوشبو سے پہچان لیتے ہیں کہ یہ درود پاک یہ ایسی محفل سے، یہ خوشبو ایسی محفل سے آ رہی ہے جہاں محمد عربی پر درود پڑھا جا رہا ہے۔ دیکھیں کتنی یہ سعادت الدارین کی روایت ہے،
کہ جس محفل میں حضور پر درود پاک پڑھا جائے وہاں سے ایسی خوشبو کی کرن آسمانوں تک اٹھتی ہے، خوشبو سے فرشتے اندازہ لگا لیتے ہیں کہ یہ کسی ایسی محفل سے خوشبو آئی ہے جہاں محمد کی ذات پر درود پڑھا جا رہا ہے۔ اسی لیے تو میں خانہ سہارا دیتا ہے نہ جام سہارا دیتا ہے، ہم کو تو مدینے والے کا ایک نام سہارا دیتا ہے۔ عاشق بیان کرتا ہے کہ میں نے دیکھا خواب میں حضور علیہ السلام تشریف لیا، میرے قریب میری طرف دیکھ کر کے مسکرا رہے تھے اور میں حضور کو دیکھ کر کے تھوڑا تھوڑا شرما رہا تھا۔ حضور علیہ السلام میری طرف محبت سے دیکھ کر مسکرا رہے تھے اور کہا کہ اگر تم قریب آ جاؤ تو میں تمہارا بوسہ لے لوں۔ عاشق کے مقدر دیکھیں آپ، حضور ایک تو حضور خواب میں تشریف لیا، پھر مسکرا کر کے دیکھ بھی لیں، وہ سر پہ ہاتھ رکھ دے تو بہت بڑی بات ہے، مگر اس سے تو کہا جا رہا ہے قریب آؤ تو میں تمہارا بوسہ لے لوں۔ مگر وہ عاشق شرمایا، شرمیلے مزاج کا ہوگا، شرمایا، جیسے اس نے سر جھکایا تو حضور نے اس کے رخسار پر بوسہ لیا۔ بولے سبحان اللہ، یعنی اس کے گال پر حضور علیہ السلام نے بوسہ لیا۔ اب سنیں آگے کی بات، اس کا کہنا ہے کہ خواب میں حضور علیہ السلام نے میرے رخسار پر بوسہ لیا تھا، حضور نے خواب میں میرے گال کو چھوما تھا، حضور نے محبت سے خواب میں یہ عمل کیا تھا، مگر حضور نے خواب میں عمل کیا اور میرے گھر میں اتنی خوشبو اسی وقت ہونے لگی، میری بیوی خوشبو کی وجہ سے اٹھ گئی اور کم و بیش 8 دن تک یہ خوشبو اسی طرح مجھ سے آتی رہی، 8 دن تک میرے اندر سے اسی طرح خوشبو آتی رہی۔ پروردگار کسی نیک صالح بندے کی اس مبارک خواب کے صدقے ہمارے بھی کسی خواب کو مبارک فرمائے اور حضور علیہ السلام کی زیارت نصیب فرمائے۔ حضور علیہ السلام کی ایک ایک اعضاء کی اگر بات کریں تو ان کا وجود ہی بے مثال ہے، اور اتنا بے مثال ہے کہ اس وجود کا سایہ بھی نہیں ہے، اس وجود کا سایہ بھی نہیں ہے۔ اچھا، اگر اس چیز کو لاجیکلی سمجھنے کی کوشش کریں ہم لوگ، دلیلیں تو بہت ہیں کہ حضور علیہ السلام کے مبارک جسم کا سایہ نہیں رہا، رب کی ذات کو کیسے گوارا ہو سکتا تھا کہ کوئی ان کے سائے پر بھی پیر رکھ کر کے آگے بڑھے، تو حضور علیہ السلام کا سایہ نہیں تھا۔ مگر اس چیز کو اگر لاجیکلی سمجھنے کی کوشش کریں، تھوڑا توجہ رکھیے گا، ایجوکیشن کی بات بھی ہے اور حضور علیہ السلام کے اس مبارک معجزے کو، بلکہ آپ اس بات کو سننے کے بعد اتنا بے چین ہو جائیں گے کہ آپ کو یقین نہیں ہوگا، آپ یقین کریں گے کہ اب تک ہمیں یہ بات سمجھ کیوں نہیں آ رہی تھی۔ حضور علیہ السلام کے مبارک جسم کا سایہ نہیں تھا، اور ایسا کیوں رہا؟ توجہ رکھیے، اگر آپ ایک اندھیرے کمرے میں ٹی وی جلائیں، چھوٹی سی ٹی وی جلائیں، تو آپ کو کئی چیزوں کا سایہ دکھے گا مگر ٹی وی کا نہیں دکھے گا۔ اگر اسی جلتی ٹی وی کے پیچھے آپ دیا رکھ دیں، دیے کی روشنی ٹی وی سے زیادہ، اب آپ کو اس روم میں ٹی وی کی روشنی دکھے گی مگر دیے کی روشنی نہیں دکھے گی۔ اب اسی جلتے دیے کے پیچھے اگر آپ ایک پاورفل ٹارچ لگا کر کھڑے ہو جائیں تو آپ کو روم میں دیے کا سایہ دکھے گا مگر ٹارچ کا سایہ نہیں دکھے گا۔ اب آپ اسی کمرے میں اگر ایک بلب لگا لیں تو آپ کا سایہ بھی دکھے گا، ٹارچ کا سایہ بھی دکھے گا مگر بلب کا سایہ نہیں دکھے گا۔ اس کا ریزن جتنا نور ٹی وی میں ہے اس سے زیادہ دیے میں ہے، جتنا نور دیے میں ہے اس سے زیادہ ٹارچ میں ہے، اور جتنا نور ٹارچ میں ہے اس سے کئی گنا زیادہ نور بلب میں ہے۔ تو اب جب کسی بھی بندے کا سایہ اگر زمین پر پڑتا ہے تو وہ یا تو چاند کی کرنوں کی وجہ سے پڑتا ہے یا سورج کی تپش کی وجہ سے اس کا سایہ دکھتا ہے، مگر حضور علیہ السلام میں تو چاند اور سورج سے بھی زیادہ نور ہے، پھر حضور کا سایہ دکھ کیسے سکتا ہے؟ حضرت سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھیں، بتائیں گے کہ میں ایک مرتبہ 14ویں رات کا چاند بالکل مکمل ہوتا ہے، 1 سے لے کے 14ویں رات تک چاند آہستہ آہستہ مکمل ہوتا ہے اور 14ویں رات سے لے کر کے 29-30 تک آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہوتا ہے، تو 14ویں رات میں چاند بالکل مکمل ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ 14ویں رات کو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، میں ایک مرتبہ چاند کو دیکھتا اور ایک مرتبہ حضور کو دیکھتا، میں پھر چاند کی طرف نگاہ کرتا پھر حضور علیہ السلام کی طرف دیکھتا، میں ایک مرتبہ اور چاند کو دیکھتا پھر حضور علیہ السلام کی ذات کو دیکھتا۔ اللہ تبارک و تعالی کی عزت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں جابر کی بھی جان ہے، میں نے چاند کو تو بے نور دیکھا مگر حضور علیہ السلام کو اتنا روشن دیکھا کہ چاند بھی ان کے آگے پھیکا۔ اب اگر آپ
چاند میں نور کتنا ہے اور حضور میں نور کتنا ہے. اب ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں، میں آپ کو تھوڑا ڈیٹیل میں بتاتا ہوں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلاۃ دائمۃ بدوام اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور علیہ السلام کا نور چاند سے بھی زیادہ ہے اور سورج سے بھی زیادہ ہے. حضرت ابو بکر کو یہاں تک فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے چہرے کو دیکھتے تھے تو گویا ایسا معلوم ہوتا تھا کہ سورج انہی کے چہرے میں تیر رہا ہو. تو حضور علیہ السلام کا نور چاند سے بھی زیادہ اور سورج سے بھی زیادہ. اب آپ اس بات کو سن کر کے توجہ رکھیے گا. جیسا کہ ہم لوگ بخوبی جانتے ہیں کہ یہ ہماری دنیا صرف ایک یہی نہیں، اس کے علاوہ 18,000 عالمین اور بھی. اس ایک دنیا کے علاوہ اور بھی کئی عالمین ہیں. 1800 کا پتہ تو سائنس اب تک لگا چکی ہے، اور اس کے آگے کے کئی ایسے گولے ہیں، کئی ایسے پلانٹ ہیں جن کے بارے میں آپ کو اور ہم کو خبر ہے. مگر علماء بیان کرتے ہیں کہ 18,000 عالمین اور ہیں. اب ان میں جو سب سے چھوٹا ہے وہ سیریز ہے. جیسے ہمارے اس پلانٹ کا نام پرتھوی ہے، دھرتی ہے، ارتھ ہے، تو اس طرح سب سے چھوٹے گولے کا نام سیریز ہے جو 950 کلومیٹر کے دائرے میں پھیلا ہوا ہے. توجہ رکھیے گا، ہم نے سورج تک آنا ہے. یہ 950 کلومیٹر کے دائرے میں پھیلا ہوا ہے. اس کے بعد چاند آتا ہے جو 3500 کلومیٹر کے دائرے میں پھیلا ہوا ہے. کلومیٹر تو آپ بخوبی سمجھتے ہوں گے. پھر اس کے بعد کیلسٹرو آتا ہے جو کم و بیش 4800 کلومیٹر کے دائرے میں پھیلا ہوا ہے. تو اس طرح آپ کنٹینیو آتے جائیں گے تو تقریباً 16ویں یا 17ویں نمبر پر سورج آئے گا. میں سب کے نام نہیں بتاتا، مگر 16ویں یا 17ویں نمبر پر سورج آئے گا جو کم و بیش 1,40,000 کلومیٹر کے دائرے میں پھیلا ہوا ہے. 1,40,000 کلومیٹر کے دائرے میں پھیلا ہوا ہے. اور اس کی ہماری پرتھوی سے دوری کتنی ہے؟ اگر ریسرچ کے مطابق ہم دیکھیں تو 15 کروڑ کلومیٹر سورج اس وقت ہماری دھرتی سے دور ہے. اس کا سائز کتنا؟ 1,40,000 کلومیٹر. اور پرتھوی سے دوری کتنی؟ ہماری دنیا سے دوری کتنی؟ 15 کروڑ کلومیٹر. تقریباً 15 کروڑ کلومیٹر ہماری دنیا سے دور ہے. مگر اندازہ لگائیں اس میں اس چیز کے باوجود دور کتنا ہے. پرتھوی سے 109 گنا بڑا ہے اور 15 کروڑ کلومیٹر ہماری دنیا سے دور ہے، مگر اس کے باوجود ہمارے پورے برہمانڈ کو روشنی دے سکتا ہے. تو سورج میں نور کتنا ہے، چاند میں نور کتنا ہے، مگر اس کے باوجود، اتنا نور ہونے کے باوجود بھی ہماری ہی دنیا میں ایسی جگہ بھی ہے جہاں چاند کی روشنی نہیں پہنچ سکتی. ایسے ملک بھی ہیں جہاں دن ہوتے ہی نہیں، مگر چاند میں اتنا نور ہے. 15,000 کلومیٹر، 15 کروڑ کلومیٹر دور ہونے کے باوجود ہمیں اس کی گرمی سے پریشانی ہوتی ہے. چاند میں اور سورج میں اتنا نور ہے، اتنی دوری کے باوجود ہمارے یہاں روشنی پہنچا سکتا ہے، مگر پھر بھی اس میں اتنی طاقت نہیں کہ ہر جگہ کو روشن کر کے دکھا سکے. اب کوئی آمنہ خاتون سے پوچھے، آمنہ تمہارے شہزادے میں کتنی روشنی ہے، تو بتائیں گی کہ ولادت کے وقت میں نے دیکھا تھا دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک نور ہی نور تھا. دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک میرے شہزادے کی آمد پر نور ہی نور تھا. تو حضور علیہ السلام میں چاند سے بھی زیادہ نور ہے، میرے حضور کی ذات میں سورج سے بھی زیادہ نور ہے. اور ان تمام چیزوں کو اگر نور ملا ہے تو وہ فاطمہ الزہرا کے بابا ہی کا صدقہ ہے. یہی وجہ ہے کہ سخت کالا تھا، کون پر کوئی پردے سے کیا نکلا، گھر گھر میں اجالا تھا. پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سبھی کو حضور علیہ السلام کی زیارت سے بار بار مشرف فرمائے، اور ہم سبھی کو حضور علیہ السلام کے بتائے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. کہنے سننے میں کسی طرح کی کوئی غلطی کمی بیشی رہ گئی ہو تو اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.